اور اصحاب کہف کا کتا جس نے ایک ادب کر کے دکھایا، اللہ اسے جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا، وہاں جنت مل جائے گی۔ وہاں ادب کیا ہے تو جنت ہے۔ اصحاب کہف کا کتے کا کام بھونکنا ہے۔ تو جب یہ بزرگ اصحاب کہف والے یہ نکلے تو پیچھے کتا تھا، کنکریاں ماری، چھڑی ماری کہ یہ کتا چلا جائے، لوگوں کو پتہ چل گیا تو ظالم بادشاہ ہمیں پکڑ لے گا۔ تو یہ کتا کلائیاں بچھا کر ان کے سامنے بیٹھتا تھا۔ انہوں نے اس کو بھگانا چاہا لیکن یہ کتا نہیں گیا وہاں سے۔ اللہ فرماتا ہے وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ کہ ان کا کتا کلائیاں بچھا کر ان کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، نہ بھونک رہا ہے، نہ کچھ انہیں تنگ کر رہا ہے، ادب دکھا دیا۔ اللہ اکبر، یہ ہے کتا، لیکن قرآن میں بار بار اسے بیان ہوا، اگر وہ 5 ہیں، 4 ہیں تو 5واں کتا، 5 ہیں تو 6واں ان کا کتا۔ یعنی اصحاب کہف کا کتے کی یہ نسبت دیکھیے، اللہ والوں سے ہو گئی تو پھر ایسی نسبت ہے کہ یہ دنیا میں بھی کام آتی ہے، آخرت میں بھی کام آئے گی۔ ارے میرے بھائیو، جب کتے کو یہ نسبت ہو جائے اللہ اسے جنت عطا فرمائے، تو جو ایمان والا کلمہ پڑھنے والا وہ اولیاء سے نسبت کر لے، رب اسے کیوں نہیں جنت عطا فرمائے گا۔